كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق. حدیث مبارکہ، اگر تم اللہ پر پورا پورا توکل کرو تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح بھوکے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. اور انسان بیچارے کا تو پیٹ ہے اتنا چھوٹا، 2 روٹی سے بھر جاتا ہے. ہاں کوئی ہپو کا پیٹ ہوتا تو چلو کہتے کہ بھائی دن رات کھانا پڑے گا. یہ بھی عجیب جانور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا پیٹ بنایا ہے، سر بنایا ہے اور ٹانگیں بنائی ہیں. بس پیٹ کو 4 ٹانگیں لگا دی ہیں، سارا پیٹ ہی پیٹ نظر آتا ہے. اور دیکھو جب اس کو خشکی پہ تو جب بھی دیکھو کھا رہا ہوتا ہے. تو انسان کا تو پیٹ ہی بہت چھوٹا، 2 روٹی سے بھر جاتا ہے. کئی تو 2 کی بجائے 1.5 ہی کھا پاتے ہیں. اب اتنے پیٹ کی خاطر اتنا پریشان کہ جھوٹ بولو، دھوکے دو، اپنوں کو دھوکے دو، قریبی رشتہ دار دھوکے دیتے ہیں، بھائی بھائی کو دھوکہ دیتا ہے، ماموں بھانجے کو، بھانجا ماموں کو، اتنے قریبی تعلقات. اس لیے ہوس ہوتی ہے. یہ ہوس دل سے نکل جائے، دیکھیں اللہ کیسے دیتے ہیں. ہمارے شہر کا واقعہ ہے، ہمارے بھائی بڑے ٹیچر تھے اسکول میں، انگلش ٹیچر تھے. تو ان کا ایک شاگرد تھا، 10ویں جماعت کا، اس نے امتحان دیا اور وہ فیل ہو گیا. پھر وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ وہ نظر ہی نہیں آیا کہاں گیا. کوئی 3-4 سال کے بعد وہ شہر میں اچھے کپڑے پہن کے اور بازار میں بڑا مزے مزے سے جا رہا تھا. تو بھائی نے دیکھا تو اس نے سلام کیا، استاد جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پوچھا بھائی کہاں غائب ہو گئے؟ کہنے لگے استاد جی میرے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا کہ میں میٹرک میں فیل ہو گیا. اور کہہ بھی اپنے ٹیچر کو رہا ہے، استاد جی میرے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا کہ بس میں فیل ہو گیا. اب وہ اس کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے. جب اسے 2 دفعہ کہا تو انہوں نے کہا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے جی استاد جی مجھے اتنی شرم آئی کہ میں نے کہا میں اس شہر میں تو کسی کو منہ ہی نہیں دکھا سکتا، تو چلو میں فیصل آباد چلا جاتا ہوں. تو میں چھپ گیا، یہاں سے چلا گیا وہاں. 2-4 دن کے بعد خیال آیا کہ بھائی میں ایسے فارغ تو نہیں رہ سکتا. تو میں نے کہا چلو ریڈی لگا لیتا ہوں. میں نے کسی سے ادھار پیسے لے کے نا ریڈی لی اور اس کے اوپر بنیانیں رکھنی شروع کر دی، یہ جرابیں، بنیان، اس قسم کی چیزیں. اب میں سارا دن گرمی میں اس کو کھینچتا، بازار میں آواز لگاتا، مگر بکری اچھی ہو جاتی. تو کچھ 1-8 مہینے میں قرضہ بھی اتار دیا، میرے اپنے پاس بھی پیسے ہو گئے. ایک دکاندار مجھے کہنے لگا کہ تم کیا سارا دن دھوپ پہ پھرتے رہتے ہو، یہ میری دکان کے جو آگے کا حصہ ہے نا یہ خالی ہے، تو تم یہ لے لو. میں نے وہ لے لیا اور سارا سامان میں نے وہاں لگانا شروع کر دیا. اللہ نے گاہک بھیجے، بکری ہونے لگ گئی. حتیٰ کہ استاد جی پہلے سال میں اتنی بکری ہوئی کہ وہ دکان جس کے سامنے میں لگاتا تھا وہ کرائے پہ چڑھی تو میں نے ہی کرائے پہ لے لی دکان ہی. اب وہ کپڑے کی دکان تھی تو کہتے ہیں کہ میں نے کچھ پیسے اپنے بھی ڈالے، کچھ لوگوں سے ادھار لیے اور میں نے کپڑے کی دکان. میری دکان ایسی چلنے لگی کہ استاد جی ان 3 سالوں میں کپڑے کی تھوک کی ہول سیل کی 2 دکانیں جو فیصل آباد کے مرکز میں ہیں ان کا میں خود مالک ہوں. استاد جی اگر میں پاس ہو جاتا تو کہیں کلرک لگا ہوا ہوتا تو میرے اوپر اللہ کا فضل ہوا کہ میں فیل ہو گیا. تو رزق کا معاملہ تو اس طرح ہے. تو یہ بات ہم سیکھیں کہ ہماری توجہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہو،
اسباب پر نہ ہو، ان چیزوں سے ہم دھوکہ نہ کھائیں۔ حدیث مبارکہ، جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگوں میں عزت زیادہ ہو وہ اللہ سے ڈرے۔ سنیے، جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگوں میں عزت زیادہ ہو وہ اللہ سے ڈرے، اور جو سب سے بے نیاز ہونا چاہے وہ اپنے ہاتھ والی چیز کی بجائے اس ذات پر توکل کرے جو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے خزانوں پہ توکل کرے۔ اس لیے نبی الاسلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور ایک جگہ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ذات پر توکل کیجئے جو زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں آئے۔ في كل سماء والحق يسود الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله